اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے 10 رمضان المبارک کا ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ، اور اس خاص دن جس میں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے، تو آج کے دن ایک ایسا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ اس ایک وظیفے سے آپ کی کروڑوں حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جھولیاں اپنی مرادوں سے بھر دے گا۔ تو آپ نے جو کوئی بھی خواہش دل میں چھپائی ہوئی ہے تو آج کے دن مانگ لیں، کیونکہ 10 رمضان المبارک کا دن بہت ہی خاص ترین دن ہے۔ تو آپ نے اس دن جو بھی دعائیں خواہشیں مانگنی ہیں، آپ کی ہر خواہش مراد پوری کر لی جائے گی۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، اس میں آپ کے لیے بہت مفید باتیں اور آج کے سوال کا جواب آپ کو پیش کیا جائے گا، اور ان لوگوں کے نام جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا ان کو مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا، اور ایک نیا سوال آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک غور سے آپ نے دیکھنی سننی ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک جو ہمیں جاری و ساری ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ میں نے سوال کیا تھا کہ جو رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ جہنم سے کتنی مسافت دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا درست جواب جو کہ سب نے دیا اور اس کا ہے بھی، وہ ہے 70 سال کی مسافت وہ دور ہو جاتا ہے جہنم سے۔ تو ماہ رمضان میں فوت ہونے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے کہ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو روزے کی حالت میں انتقال کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو روزے کی حالت میں رکھے گا۔ تو بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علی الاعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تمانچہ رسید کیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، دیکھا آپ نے رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نوازا اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس حقائق سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں اول تو روزہ ہی نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری، یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت کے سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے، غور کیجئے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، خوب سوچئے، جب دنیا میں روزہ خوروں کی سزا سخت تجویز کی گئی ہے تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ مسلمانوں، ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گلچھڑے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اس طرح دندناتے پھریں گے؟
یاد رکھیے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر دے گی، نرم و آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی، ہر طرح کے سامان طرب سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، اور پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ و نماز کی پابندی اختیار کر لیجئے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو آج ہی توبہ کر لیں، 10 رمضان تو گزر چکے ہیں، لہٰذا باقی کے 20 روزے ضرور رکھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے عطا فرما دے، اور حور عین کہتی ہیں اے اللہ عز و جل اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے بدلے میں اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ تو جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، معلوم ہوا جب ماہ رمضان کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی انعامات و اکرامات کی بشارت ہے، وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس گناہ کرنے والوں کی لیے وعید بھی ہیں۔ تو جو بہتان باندھتا ہے، اور یاد رکھیے شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر دیکھتے ہیں اور سوالوں کے درست جواب دیتے ہیں، ان کے لیے ایک اور سوال آج کی اسی ویڈیو کے متعلق ہے کہ آپ لوگوں کا لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو اس ماہ میں، جو مرد حضرات کے لیے ہے کہ جو اس ماہ میں کوئی گناہ نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے اس کا کتنی حوروں سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں کن چیزوں کا محل بنائے گا۔ یہ سوال ہے آپ کے لیے، تو آپ تمام بہنیں اور بھائی یہ سوال کا جواب جو ہے وہ ضرور دیں۔ تو آپ کو مدنی تحفے کے طور پر جو سب سے پہلے 5 بہنیں اور بھائی سوال کا درست جواب دیں گے، ان 5 کو 1000 درود پاک کا ثواب، 1000 کلمہ طیبہ کا ثواب مدنی تحفے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ 10 رمضان المبارک کے دن، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال، جو کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون تھیں اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی ازواج میں سے تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری ازواج میں سے سب سے پیاری تھیں۔ تو آج کے دن آپ نے ایک تو ان کے لیے اِثارِ ثواب کرنا ہے۔ اِثارِ ثواب آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ نے چیز پڑھی ہوئی ہے، ایک دفعہ آپ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں اور 10 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر حضرت فاطمہ الزہرا کو اِثارِ ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، اور آپ نے آج کے دن 10 رمضان المبارک کو یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد، عصر کی جب آپ نماز پڑھ لیں 10 رمضان المبارک کے دن، تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے
سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے 33 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کی کروڑوں حاجات، جو آپ کے دل میں خواہش ہے، آپ کم از کم 10 خواہشیں اپنی دل میں رکھ لیں اور یہ وظیفہ کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجتیں، تمام خواہشیں پوری فرما دے گا۔ وہ جو ہم سب کو پالنے والا رب ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، ہمیں عطا کرنے والا ہے، اس عطا کرنے والے رب سے ہم مانگتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلا کر کہ اے رب تعالی ہم سب کو بخش دے، ہمیں عطا فرما دے۔ میرے وہ بہن یا بھائی جنہوں نے سب سے پہلے خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان میں سب سے پہلے جس بہن نے درست جواب دیا ہے وہ ہیں شگفتہ شان، جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے بعد ہیں اسامہ نقوی جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا ہے، محمد افضل ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے درست جواب دیا ہے وہ ہیں کوثر خان، ذکیہ خاتون ہیں جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا ہے، اور شہناز بیگم ہیں، الماس پاٹل ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، عائشہ احسان ہیں، فریال امتیاز ہیں، عثمان سعید ہیں، رفیق ہیں، نوشین ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، انور محمد ہیں، سلیم خان ہیں جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، اور ان جن کا نام لیا ہے ان کو 1000 درود پاک کا مدنی تحفہ میں اپنی طرف سے پیش کرتی ہوں، قبول کیجئے، اور مزید سوالوں کے جواب اسی طرح سے دیتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔